حرکت میں آتا ہے اور ایک آواز کو پیدا کرتا ہے. وہ آواز کیسی پیدا کرتا ہے کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کی طرف ہوگی، اوپر کی طرف. زیر کی آواز ہمیشہ نیچے کی طرف ہوگی اور پیش کی آواز ہمیشہ گول آواز اوپر کی طرف ادا کی جائے گی. یہ تمام جو میں الفاظ آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل با ہے، حروف تہجی کا با. با کے اوپر اگر ہم زبر کو پڑھیں گے ہجا کے ساتھ تو ہم اس کی آواز کو پیدا کریں گے با زبر با، با زبر با. اگر اکیلا حروف تہجی پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے با. اس کو مدہ کے ساتھ حروف تہجی کو پڑھیں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن جب اس کے اوپر زبر آ جائے گی تو یہ بنے گا با زبر با، با اوپر کی آواز. جب زیر کے ساتھ پڑھیں گے با زیر بی، اور جب پیش کے ساتھ پڑھیں گے با پیش بو. اسی طرح جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الف کے ساتھ کوئی بھی حرکت آ جائے گی وہ حمزہ بن جائے گا. اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. آگے ہا حروف حلقی، حلق میں سے ادا ہونے والا جس کا زور سینے سے نکلتا ہے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. اس کو ہا زبر آ نہیں کرنا، اس کو حمزہ کی آواز کے ساتھ مکس نہیں کرنا. اسی طرح عین زبر